کہ کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سیدھے کاندھے سے داہنے کاندھے سے کچھ بھوسی کی مانند خارج ہوا، اور یہ اس قدر تھا جیسے ایک دھوئے کی شکل کے دھوئے میں کچھ آپ کو نظر نہ آئے، ایک سفید رنگ کی بھوسی کی مانند تھا اور تیزی کے ساتھ آپ کے داہنے کاندھے سے خارج ہوا اور وہ تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ جناب آدم نے دیکھا کہ یہ میرے بازو سے یہ چیز کیا خارج ہو رہی ہے، متعجب ہوئے آپ۔ اس کے بعد پھر داہنے کا کاندھے سے اسی طرح سے پھر کچھ روح جو ہے بھوسی کی مانند خارج ہوا، اور وہ جو خارج ہوا اس کا رنگ سیاہ تھا، کالا تھا۔ جو سیدھے کاندھے سے سیدھے بازو سے جو چیز خارج ہوئی اس کا رنگ سفید تھا، اور جو الٹے کاندھے سے خارج ہوئی اس کا رنگ سیاہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام متعجب ہوئے اور عرض کیا خالق کائنات یہ کیا شے ہے جو میرے جسم سے اس طرح کی خارج ہو رہی ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ آدم یہ قیامت تک تیرے پیدا ہونے والی اولادوں کی روحیں ہیں۔ جس وقت آدم کی تخلیق ہوئی ساتھ ہی میں روحوں کی بھی تخلیق ہو گئی، اور یہ جو سفید روحیں تو دیکھ رہا ہے، ہم عالم الغیب ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون دنیا میں آ کے کیا عمل کرے گا، عالم دنیا میں کیا کرنے والا ہے، ہم جانتے پیشگی سے اپنے علم کے اعتبار سے۔ یہ وہ روحیں ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوگی، اور یہ جو کالی رنگ کی سیاہ رنگ کی تو نے جو ارواح کو دیکھا، روحوں کو دیکھا، یہ وہ ہے کہ جو دنیا میں آنے کے بعد کفر و شرک کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے مجھ پر اور انبیاء پر، یہ جہنم میں داخل کی جائے گی۔ حدیث معراج میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر جب پہنچے تو سب سے پہلے حضرت آدم سے ہی ملاقات ہوئی۔ انبیاء میں آسمانوں میں سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وہ حضرت آدم تھے۔ جبریل نے تعارف کرایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد آدم۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنے باپ آدم کو سلام کیا، پھر حضرت آدم نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ آدم پر ایک عجیب کیفیت ہے۔ اپنے سیدھے کاندھے کی طرف آپ دیکھتے ہیں، اس رخ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے اور خوش ہوتے ہیں، پھر آپ الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں دیکھ کر میں بڑا متعجب ہوا کہ ایک طرف دیکھتے ہیں، سیدھی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، مسکراتے ہیں، چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، الٹی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے میرے باپ آدم، یہ کیا بات ہے کہ آپ اس طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں تو آپ غمگین ہوتے ہیں؟ عرض کیا کہ اے میرے ظاہر میں میرے بیٹے اور باطن میں میرے باپ، اے محمد اس طرف میں دیکھتا ہوں تو قیامت تک کی میری وہ اولادیں مجھے نظر آتی ہے کہ جو جنت میں داخل کی جائے گی، سیدھی طرف میں دیکھتا ہوں قیامت تک کی وہ تمام اولادیں مجھے دکھائی جاتی ہے جو جنت میں داخل ہوں گی، تو میں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، میرے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور جب میں اپنی الٹی طرف دیکھتا ہوں، داہنی طرف دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ روحیں اور وہ میری اولادیں دکھائی دیتی ہیں مجھے جو جہنم میں داخل کی جائیں گی، تو میں ان کے حال زار پر، ان کے حالات دیکھ کر روتا ہوں۔ تو غرض کی یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کی تمام جو اولادیں ہونا ہے ان کی روحیں پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے نہیں، بعد میں وجود میں ہے، ان کی روحیں ہیں لیکن عالم ارواح میں ہیں، اور یہ عالم ارواح بہت وسیع ہے۔ جب ان روحوں کی مقداروں کو فرشتوں نے بھی دیکھا، کیونکہ لا تعداد تھی، جن کی تعداد شمار میں نہیں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو فرشتوں نے عرض کیا خالق کائنات یہ مخلوق تو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ وسیع تر ہے، جب ان کو تو زمین پر بھیجیں گا، کیونکہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، زمین پر جانا ہے انہیں، تو جب یہ زمین پر آباد ہوں گی تو زمین تو ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، تو اے رب قدیر یہ پھر اس چھوٹی سے عالم میں، اس عالم دنیا میں کیسے رہ پائے گی؟ ارشاد ربانی ہوا کہ میں موت پیدا کر دوں گا۔ گویا انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کی موت کا بھی ذکر ہو گیا، تخلیق انسان ہوئی اور اس کے ساتھ یہ بھی متعین ہو گیا کہ اسے مرنا بھی ہے، اس کی ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، موت سے ہمکنار ہونا ہے اسے۔ کہا میں اسے ان کے لیے موت پیدا کر دوں گا، ایک عرصے تک دنیا میں ان کو برتنا ہے، ایک عرصے تک دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر موت سے دوچار ہونا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا خالق کائنات اگر تو نے موت پیدا کر دی رب قدیر تو پھر یہ عمل کیسے کریں گے؟ یہ قلیل عرصے کے لیے دنیا میں آئیں گے تو یہ اپنی موت کی فکر میں ہی گھلے جائیں گے، تو پھر یہ اعمال کیسے کریں گے؟ رب نے فرمایا کہ میں ساتھ میں امید بھی پیدا کر دوں گا۔
تو یہ ایک امید ہے کہ ہم امید کی بنیاد پر عمل بھی کرتے، جبکہ ہر متنفس جانتا ہے کہ ہمیں موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ اور پھر انسانوں کی تقدیر میں نے عرض کیا 7,000 سال پہلے لکھی، اور اس کا ذکر ہمیں صحیح حدیث میں وہاں ملتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور میں انہی الفاظوں میں ترجمہ سنا رہا ہوں جو رسول اللہ کے عربی الفاظوں کا ترجمہ بنتا ہے۔ منوان تقریباً ترجمہ، یعنی عربی تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، متن عربی نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے متن یاد بھی نہیں ہے اس وقت، لیکن منوان وہی میں ترجمہ اردو میں جو عربی کا بنتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جب موسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمانوں میں لے جایا گیا تو پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ہی ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جلالی قسم کے پیغمبر ہیں، آپ جلدی جو ہے جلال میں آ جایا کرتے تھے، دیگر انبیاء کے مقابلے میں تھوڑا سا جلال آپ میں زیادہ تھا، کوئی بھی بات ناحق اگر آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو تو اس کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہلے آسمان میں گئے، آقا فرماتے ہیں کہ ملک الموت نے آدم سے ملاقات کروائی اور تعارف کروایا، اے موسیٰ سلام کیجئے، یہ آپ کے جد آپ کے باپ آدم ہے۔ تو اچانک موسیٰ علیہ السلام کو ایک کیفیت طاری ہوئی، جلال سا آ گیا، اور بڑے جلال اور پرجلال لہجے میں حضرت آدم سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ اے باپ ہمارے، آپ ہی ہیں وہ کہ جن کی وجہ سے ہم کو دنیا میں آنا پڑا؟ آپ کو کیا منع نہیں کیا گیا تھا کہ اس درخت سے کچھ نہ کھانا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، کھانا نہیں کہا گیا تھا، قریب جانے سے بھی روکا گیا تھا، آپ نے تو کھا لیا، روکا تو قریب جانے سے بھی گیا تھا کہ آدم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ خلاف اولا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے گندم سے کھا لیا، اس درخت سے کچھ کھایا اور پھر زمین پر آنا پڑا۔ آپ ہی ہے وہ کہ جن کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں برداشت کرنی پڑی کہ ہماری پیدائش زمین پر ہوئی، اور دوبارہ جنت میں جانے کے لیے ہمارے لیے کتنی مشقتیں ہیں، کتنی محنت ہے۔ اگر آپ اس درخت سے نہ کھاتے تو ہماری بھی پیدائش جنت میں ہوتی، ہم بھی جنتوں کی نعمتوں سرفراز ہوتے، وہ مشقتیں وہ تکلیفیں ہمیں نہیں جھیلنی پڑتی جو دنیا میں آ کر جھیلنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گویا موسیٰ نے آدم سے مناظرہ کیا، یہ انداز مناظرانہ تھا، سوالیہ انداز نہیں تھا، سوال نہیں تھا، سائلانہ انداز نہیں تھا کہ سائل کیسے سے پوچھ رہا ہوں، گویا کہ حجت قائم کر رہے تھے حضرت آدم اپنے باپ پر۔ آقا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس مناظرے میں فتح حاصل کر لی، ایک ایسا جواب دیا کہ موسیٰ لاجواب ہو گئے، اور مناظرے میں فتح آدم کی ہوئی۔ یہی جملے ہیں، یہی جملے جو میں سنا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آدم نے ایسا کیا جواب دیا؟ ارشاد فرمایا کہ ہمارے باپ آدم نے کہا کہ موسیٰ تم بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا جو علم اللہ نے مخصوص انبیاء کو عطا کیا وہ علم تمہیں بھی ملا، وہ علم مجھے بھی ملا۔ ذرا اپنے اس علم سے، علم نبوت سے بتاؤ کہ میری تخلیق سے کتنے ہزار سال پہلے تقدیر لکھی گئی تھی؟ عرض کیا 7,000 سال پہلے؟ کہا جب 7,000 سال پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ مجھے جنت سے نکالا جانا ہے، گندم کھانا ہے، تو یہ تو تقدیر میں موجود تھا، تو یہ تو مشیت الہی تھی، میں نے مشیت الہی کی تکمیل کی ہے۔